الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو اللہ کو مانتا ہے وہی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من تعلق وکیل الیہ، جو تعویذ کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تعویذ لٹکانا یہ شرکیہ اعمال کے اندر شامل ہے، تو اس لیے تعویذ لٹکانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کے اندر اور ہاتھوں کے اندر تعویذ، دھاگے، چھلے، کڑے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں دم کروا کر جو ہے نا باندھ دی جاتی ہیں، لٹکا دی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا عقیدہ اور اللہ سے توکل ختم نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا اللہ پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ آئی ہوئی بیماری کو اللہ تعالیٰ ٹال دے، آئی ہوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے اور ہمارے اوپر جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے؟ کیا ہمارا اتنا بھی اپنے رب کے اوپر توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور ہم تعویذ کے اوپر اور ان چھلوں، کڑوں اور داغوں کے اوپر اتنا توکل کرتے ہیں، اتنا ہمارا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس داغے نے اور اس تعویذ نے جو میں نے گلے کے اندر لٹکا لیا، جو میں نے ہاتھ کے اندر داغا پہن لیا، جو میں نے چھلا کڑا پہن لیا دم کروا کر، تو یہ میرے اوپر بہت زیادہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مجھے صحت دے گا، میرے لیے خیر پیدا کر دے گا، پریشانی سے نجات کا ذریعہ، مصیبت سے دور ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سے ہمارا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک پورا قرآن ہمارے گھر کے اندر مصحف پڑا ہوتا ہے، قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے گھروں کے اندر، کئی کتابی شکل کے اندر قرآن مجید پڑھے ہیں، ترجمے والے قرآن بھی ہیں، سادے قرآن بھی ہیں، تفسیر والے قرآن بھی ہوتے ہیں۔ ایک قرآن پورے کا پورا وہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے وہ خیر و برکت نہیں آ رہی جو کہ ایک تعویذ کے اوپر لکھی ہوئی آیت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت آ رہی ہے، اس کے ساتھ شفا آ رہی ہے۔ اور بھئی پورا گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ خیر و برکت تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ہمیں شفا تو نہیں مل رہی، اس کے ساتھ ہمیں کوئی بہتری نہیں آ رہی، لیکن ہم سمجھتے ہیں قاری صاحب نے، کسی عالم نے، کسی مولوی نے، یا پھر کسی بابے نے، کسی پیر نے ایک آیت کو تعویذ کے اوپر لکھ دیا، وہ ہم نے یہاں پہ لٹکا دی، یا دھاگے کو دم کر دیا، وہ ہم نے باندھ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کے ساتھ ساری خیر و برکت آئے گی اور اس سے شر دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، مشکلات سے نجات ملے گی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ حقیقتاً بہت کمزور ہے، ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، اللہ سے ہمارا ٹرسٹ، توکل ختم ہو چکا ہے، اللہ سے ہمارا ایک رابطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یقیناً قرآن کو پڑھنے سے شفا ہے، قرآن کو لٹکانے سے، تعویذوں کے اوپر لکھنے سے شفا نہیں ہے۔ شہد کھائیں گے تو شفا ملے گی، لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ دوائی کو استعمال کریں گے تو شفا ہے، دوائی کو لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ شفا ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کو لٹکانے سے، تعویذ میں لکھ کر، تو اس سے کوئی بھی خیر و برکت حاصل نہیں ہونے والی۔